تو ان کی ریپلیسمنٹ کی، ان کی ریپیئرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو باڈی کے سیلس اینڈ ٹیشوز ہیں وہ نیچرلی بھی اپنے آپ کو ریپیئر کرتے رہتے ہیں اور سیل ڈویژن ہوتا ہے اور نئی نئی سیلز بنتی ہیں جو کہ گرو کرتی ہیں نمبرز میں ٹو ریپلیس اولڈ ڈیمیج سیلز اور ٹیشوز. لیکن جب یہی جو فینومینا ہے جس میں کہ نئی سیلز کی گروتھ ہو رہی ہے اور پرانی سیلز ڈیمیج سیلز ریپلیس ہو رہی ہے، وہ بنا کسی وجہ کے ان کے ریپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اگر سیلز بنا کسی وجہ کے ملٹیپلائی کر کے بہت سارے نمبر میں خود کو بڑھا لیں اور ایکومولیٹ ہو جائیں کسی جگہ پہ، تو اس کو ہم کینسر کہتے ہیں یا کینسر سیلز آپ کہہ لیتے ہیں. کیوں ہوتا ہے یہ ایکچولی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ سیلز جو کہ بنا کسی وجہ کے تعداد میں بڑھ رہے ہیں یا کینسر سیلز، ان کے جو جینس ہیں ان میں میوٹیشن ہو جاتا ہے. میوٹیشن مطلب ان کا جو جینوم ہوتا ہے، جو ان کا ڈی این اے ہوتا ہے، اس میں چینجز ہو جاتے ہیں، اور جب ان میں چینجز ہو جاتے ہیں تو ان پر باڈی کے جو برین ہے یا باڈی کا کوئی اس طریقے سے کنٹرول نہیں رہتا ہے، تو وہ بنا کسی کنٹرول کے گرو کرتی ہیں کافی زیادہ تعداد میں. اب یہ جس بھی جگہ پہ گرو کریں گی وہاں کے سیلس ٹیشوز آرگن کی نارمل جو فنکشننگ ہے اس پہ افیکٹ ڈالیں گی. اگر لنگس میں ہے تو لنگس ریسپریٹری سسٹم اپنا نارمل فنکشن نہیں کر پائے گا، کمپلیکیشنز کریٹ ہوں گی. اسی طرح اگر اسٹمک میں ہے تو ڈائجسٹو سسٹم پہ اثر پڑے گا. اور اس کا پتہ کافی لیٹ اسٹیج میں چلتا ہے. کیا اسٹیمولنٹس ہو سکتے ہیں، کس کی وجہ سے یہ میوٹیشن ہو رہا ہے، کیوں یہ سیلز گروتھ کر رہی ہیں کینسر سے؟ تو اس کا کوئی ایگزیکٹ آنسر نہیں ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہر آپ دیکھیں ہر چیز میں تقریباً کیمیکلز موجود ہیں، پرزرویٹو کے فارم میں یا باقی طریقوں سے. جو کریمز ہم لگا رہے ہیں وہ بھی کیمیکلز ہیں. تو فوڈ میں پیسٹی سائڈس کے طور پہ اور یو وی ریز جو ہیں وہ بھی ایک طریقے سے اسٹیمولنٹ کا کام کرتے ہیں اور ویریس کائنڈ آف کینسر کے لیے کازز ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ بہت ساری ایسی ہیبٹس ہیں جیسے اسموکنگ ہے، یا جو لوگ جن کی جینیٹکس میں ہے، مطلب جن کی جینیٹکس میں ہوگا ضروری نہیں کہ ان کو کینسر ہو ہی جائے، مگر کافی چانسز ہیں، وہ بہت جلدی افیکٹڈ ہو سکتے ہیں کینسر سے.